شاید ہم کسی نوع کے معدوم ہونے کو اچانک مگر کبھی کبھار ہونے والا کوئی واقعہ تصور کریں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ معدومیت تشویشناک حد تک معمول بنتی جا رہی ہے۔ در حقیقت جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ فار نیچر WWF کے مطابق ہر سال تقریباً 10,000 انواع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، مگر WWF کا کہنا ہے کہ حقیقی تعداد حتمی طور پر نہیں معلوم کی جا سکتی، کیونکہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ دنیا بھر میں کتنی انواع پائی جاتی ہیں۔ آئیں ان چند جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں جو کبھی اس کرۂ ارض پر بھرپور طور پر پائے جاتے تھے، اور یہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے کون سے جانور حیران کن طور پر غیر متوقع انداز میں واپس آئی۔ حال ہی میں معدوم ہو جانے والے اس درمیانے سائز اور سرخ بالوں والے بندر کو 2000 کی دہائی کے اوائل میں معدوم تصور کیا جاتا ہے۔ گھانا اور آئیوری کوسٹ کی سرحد پر رہنے والا مس والڈرن کا ریڈ کولوبس سب سے حیرت انگیز جانوروں میں سے تھا، کیونکہ اس کے انگوٹھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ بڑے گروہوں کی صورت میں اونچے درختوں کے اوپر کے حصوں میں رہنے والا یہ نرم مزاج جانور انسانوں کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کے سبب اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ سن 2006 میں معدوم قرار دیے جانے والی ینگزی ریور ڈولفن ایک پھیکے خاکستری رنگ والی ممالیہ تھی جو سمندر میں تیرتے اپنے کزنز کے مقابلے میں نسبتاً کم پروقار دکھائی دیتی۔ اس کے سادہ جسم کے نیچے انتہائی ارتقا یافتہ ایکو لوکیشن سسٹم موجود تھا، جو کہ دیگر ڈولفنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ برتر تھا۔ اس کا یہ نظام اتنا باریکی سے کام کرتا تھا کہ یہ اکلوتی مچھلی تک کی لوکیشن معلوم کر سکتی تھی، مگر اس کی یہی حساسیت اس کے لیے اس وقت خطرہ بنی جب دریا مچھیروں کی کشتیوں، کنٹینر بردار جہازوں، ٹرالروں اور انسان کی پھیلائی گئی آلودگی سے بھر گیا۔ اس شدید مصروف ٹریفک سے گھبراہٹ کی شکار ہو جانے والی ینگزی ریور ڈولفن کے پاس بقا کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ خطہ کیریبین کا یہ مقامی دریائے بچڑا کسی زمانے میں وسطی امریکا کے مشرقی کنارے، جنوبی امریکا کے شمالی ساحلوں اور خلیج میکسیکو میں پایا جاتا تھا، مگر اس کی چربی میں پائے جانے والے تیل کے حصول کے لیے ان کا بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا، جبکہ ان کی غذا بننے والی مچھلیوں کے بے تحاشا شکار کی وجہ سے بچ جانے والے دریائی بچڑوں کے لیے خوراک کی کمی ہو گئی۔ انہیں آخری مرتبہ 1952 میں جمیکا اور نکاراگوا کے درمیان سیرا نیلا کنارے کے قریب دیکھا گیا تھا۔ یہ معصوم سا نظر آنے والا سیپ 2006 تک امریکی ریاست الاباما کے دریائے موبائل میں پایا جاتا۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ سور کے پیر جیسا دکھائی دیتا، مگر یہ آلودہ دریا کا پانی فلٹر کیا کرتا، مگر آلودگی پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ بگٹو اسے مزید نہ جھیل پایا۔ اس ننھی سی مخلوق کے خاتمے نے پانی کے بارے میں کئی تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا، جو فیکٹریوں کے زہریلے مادوں سے آلودہ ہو رہا تھا اور دریا کے ساتھ رہنے والے افریقی امریکی برادری میں ہلاکت انگیز بیماریوں کا سبب بن رہا تھا۔ سب سے مشہور مگر معدوم پرندہ ہونا شاید ایک عجیب سا اعزاز ہو، مگر ڈائناسور کے علاوہ ڈورو ایک طویل عرصے تک معدوم ہو چکی ایسی نسل ہے جسے سبھی جانتے ہیں۔ کارٹون کریکٹر ڈیفی ڈک جیسے دکھائی دینے والا یہ پرندہ کسی زمانے میں جزیرہ موریشس پر رہا کرتا تھا۔ اڑ نہ سکنے والے اس پرندے کی فطرت میں کوئی شکاری نہیں پائے جاتے تھے۔ جب انسان موریشس تک پہنچے تو اپنے ساتھ دیگر جانور اور گوشت کے لیے اپنی بھوک بھی اپنے ہمراہ لے آئے۔ ان کے سامنے ڈوڈو زیادہ عرصے تک باقی نہ رہ سکے اور آخری ڈوڈو 18ویں صدی کے اوائل میں ہلاک ہوا تھا۔ اسٹیلر سیکاؤ سمندری گائے میناٹی اور ڈوگونگ کی طرح ہی نظر آتی، مگر یہ ان سے کہیں زیادہ بڑی ہوا کرتی۔ اسٹیلر کی سمندری گائے کا سائز 9 میٹر تک بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی شاندار وضاحت، کھال اور قیمتی چربی کی وجہ سے یہ شکاریوں کا ہدف بنا رہا۔ بظاہر اس کا ذائقہ بادام کے تیل میں بھگوئے ہوئے بیف کے جیسا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ شکار اور ان کی غذائی ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ڈوڈو کے معدوم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد ہوا۔ بیچارے کواگا کی غیر معمولی خوبصورتی ہی اس کی معدومیت کی وجہ بنی۔ اس دلاویز افریقی جانور کے سامنے کا آدھا حصہ زیبرا کی طرح دھاری دھار تھا، مگر یہ دھاریاں پیچھے کی جانب مٹی مٹی ختم ہو جاتی اور پچھلا حصہ گھوڑے کی طرح سادہ اور بھورت ہوتا، اور اس کی حیران کن وجہ کی وجہ سے اس کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ
یہ معدوم ہو گئے۔ ان میں سے آخری 1880 کی دہائی میں قید میں ہلاک ہوا۔ ختم ہو جانے والی اس زبردست انواع میں سے زیادہ تر ان جانوروں سے قریب تر تھیں جنہیں ہم آج جانتے ہیں، مگر بس تھوڑی سی عجیب و غریب ہوا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر میموت، جو بالوں سے ڈھکے ہوئے کسی عظیم الجثہ ہاتھی ہی کی طرح تھے۔ اسی طرح آئرش ایلک یا آئرش ہرن آج موجودہ ہرن جیسا ہی دکھائی دیتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ 2 میٹر تک بلند ہو سکتے جبکہ ان کے سینگوں کا پھیلاؤ 3.65 میٹر تک ہوتا۔ ان کا خاتمہ تقریباً 7700 سال پہلے ہوا اور ممکنہ طور پر اس کی وجہ شکار اور تبدیل ہوتا ہوا موسم بنا۔ سفید دم والے عقابی پرندے کو 20ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں تقریباً معدومیت تک پہنچا دیا گیا، مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ تقریباً 2 میٹر تک پروں کا پھیلاؤ رکھنے والے اس شاندار پرندے کا برطانیہ میں کئی سالوں تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا۔ دراصل اسے مارنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ جب تک پرندوں کا قتل غیر قانونی قرار پایا تب تک معدومیت کو روکنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی، مگر خوش قسمتی سے سفید دم والے عقاب یورپ میں دیگر جگہوں پر بستے تھے اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارف کروانا ممکن ہو سکا، مگر تمام جانور اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔